الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ بڑی فضیلت والے اور بڑے برکتوں والے ایام ہیں، لہٰذا ان ایام کی خوب قدردانی کی جائے اور ان ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کو بیان کیا جائے۔ اسی اعتبار سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایام تشریق کہلاتے ہیں، اور ان دنوں میں تکبیر پڑھی جاتی ہے جسے تکبیر تشریق یا تلبیہ کہتے ہیں۔ وہ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو ہر نماز کے بعد، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک فرض نماز کے بعد میں 1 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے، اور یہ ہر مرد کے اوپر واجب ہے۔ جس طریقے سے مردوں کے اوپر یہ واجب ہے، اسی اعتبار سے عورتوں اور خواتین کے اوپر بھی یہ واجب ہے۔ اس میں 2 قول ملتے ہیں۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ تکبیر تشریق خواتین کے لیے واجب ہے، اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ خواتین کے لیے مستحب ہے، لیکن راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے مردوں کے لیے واجب ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی واجب ہے، لیکن خواتین کے اندر اس میں کوتاہی برتی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو یہاں ایک دوسرے کے پڑھنے کی وجہ سے یاد آ جاتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن خواتین کو وہ چیز یاد نہیں آتی، وہ تکبیر یاد نہیں آتی، اس وجہ سے وہ پڑھ نہیں پاتے۔ تو اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ اس تکبیر کو لکھ کر جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر لٹکا دیا جائے اور ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد کے اندر پڑھتے ہیں تو جماعت کے ساتھ میں پڑھتے ہیں تو سب مل کر پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جب جماعت کے ساتھ اگر نماز نہیں مل پائی، انفرادی وقت کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر انفرادی طور پر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر پڑھ لے جب تک مسجد کے اندر ہے، اور جب مسجد کے باہر کوئی فرد چلا گیا تو وہ واجب اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ان ایام میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور ان ایام کے اندر 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے۔ جناب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی 9 ذی الحجہ کا روزہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، مجھے امید ہے کہ اس کے پچھلے اور بعد کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب الصیام کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ لہٰذا اسی اعتبار سے ثواب کے اعتبار سے یوم عرفہ کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان ایام کے اندر عبادت کرنا اور راتوں کے اندر جاگنا، راتوں میں اللہ کی عبادت کرنا، 1 رات عبادت کرنا شب قدر کے برابر ہے۔ تو یوم ذی الحجہ کا روزہ رکھا جائے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جائے، اور 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ مسنون ہے، سنت ہے۔ بعض لوگ یوم ذی الحجہ کے روزے کے ساتھ میں دوسرے روزوں کو بھی ملا دیتے ہیں، اگر ملا دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا مسنون ہے، سنت۔ اگر کوئی شخص یہ روزہ رکھ لیتا ہے تو 1 روزہ ہی رکھتا ہے تو اس کی سنت ادا ہو جائے گی۔ لوگوں کو مشابہت یہاں پر پائی جاتی ہے کہ جس طریقے سے 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے، یعنی عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا ہے، تو اس روزے کے ساتھ میں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ ملا دیا جائے، یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملا دیا جائے، تاکہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہو۔ یہود و نصارہ ایک ہی روزہ رکھتے ہیں، اور جناب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو شخص بھی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور پھر آپ نے ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری زندگی باقی رہی
اور میں حیات رہا تو میں اس کے بعد کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 2 روزے رکھوں گا۔ تو یہاں مشابہت ہو جاتی ہے کہ جس طریقے سے عاشوراء کا روزہ ہے اور 9 یا 10 کا یا 10 یا 11 کا ہے، اسی طریقے سے یہ روزہ بھی ہے۔ یاد رکھا جائے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، وہ عید کے دن کا روزہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا عید کے دن روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھ سکتے ہیں، اگرچہ کہ یکم ذی الحجہ سے ہو، 1 سے لے کر 9 تک کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر خوب ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔